اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الصوم، رد المختار المعروف فتاوی شامی، وہ فیکٹرز جو کہ روزہ نہ رکھنے کو مباح کرتے، ٹھیک ہے، وہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اس میں نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ غشی یعنی بے ہوشی طاری ہونے کی صورت میں۔ ایک تو یہ ہے کہ بے ہوش ہو گئے، یہ غشی جو ہے وہ اسی پہ آتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کومے میں چلے جانا۔ دونوں میں ڈفرنس ہے۔ غشی جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، اور کوما جو ہے وہ اس کا کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کب تک چلے گا، ٹھیک ہے۔ جس دور میں یہ فقہ لکھی گئی ہے اس دور میں یہ وینٹیلیٹرز اور ڈرپس ان چیزوں کا رواج نہیں تھا، تو یہ جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں یہ فتویٰ جو ہے یہ تھوڑا چینج ہو جائے گا جب ہم ماڈرن ڈے پہ آئیں گے، پریزنٹ ڈے پہ جب آئیں گے تو یہ فتویٰ چینج ہو جائے گا، یہ خیال کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر غشی پورے ماہ رمضان محیط ہو تو غشی کے دنوں کے روزے کی قضا کی جائے گی، یعنی دوبارہ رکھے جائیں گے، کیونکہ اتنا طویل ہونا نادر ہے، یعنی بے ہوشی یعنی غشی جو ہے وہ اگر پورا مہینہ رہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پورا مہینہ کھائے پیے بغیر زندہ رہنا یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، نادر ہے، ان نون ہے، اٹ ہیپنس آؤٹ آف اے بلو مون، ٹھیک ہے، ونس ان اے بلو مون رادر۔ ولا حرج فی النوادر، اور اصول یہ ہے کہ نوادر میں کوئی حرج نہیں ہوتا، یعنی اس کی وجہ سے جو آپ کی شرعی احکامات رہتے ہیں، نمازیں رہ گئیں، روزے رہ گئے، تو وہ حرج کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی آپ اپنی نارمل اسٹیٹ میں واپس آئیں گے تو آپ کو وہ اس کی قضا جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب بریکٹ میں لکھ دیا تھا آگے کہ یہ رخصت کا سبب نہیں بن سکتے، جو بھی سمجھائی بات۔ اچھا، اس میں اگر چلا جائے کوما کے اندر تو اس میں زندہ رہنا، انہوں نے علت بیان جو کی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ ذرا غور کرنا، علت بیان یہ کی گئی ہے کہ ایک تو یہ نادر ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ پورا مہینہ کھائے پیے بغیر زندہ ہاں رہنا مشکل ہے۔ پریزنٹ ڈے میں اگر قومے میں چلا جائے تو زندہ رہ سکتا، ہاں زندہ رہ سکتا۔ تو اس لیے قوما کی پوزیشن میں جب بھی آدمی جائے گا تو پھر اس پہ یہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اگر صرف وہ بے ہوش ہے پھر اپلائی ہوگا، ٹھیک۔ اب ڈفرنس کیا ہے بے ہوش ہونے میں اور کوما میں جانے میں؟ ڈفرنس بھی تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی۔ ڈفرنس یہ ہے کہ بے ہوشی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بے ہوشی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو کہ نارملی ٹیمپرری ہوتے ہیں، مگر کوما جو ہے وہ ہمیشہ جو برین ہے جب وہ ہٹ ہو جائے تو نارملی کوما میں اس ٹائم جاتے ہیں، اور وہ چوٹ ہے جو سر کو لگتی ہے جس وجہ سے کوما میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح کوئی اور حادثہ ہوا
کہیں پھیپھڑوں میں یا ادھر ادھر کہیں ایسا ہوا جس کی وجہ سے آکسیجن نہیں دماغ کو گئی تو کوما میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس میں یہ فیکٹر ہوتا ہے. وہ پرولونگ النس میں چلی جاتی ہے چیز. جو سمپل بے ہوشی یا غشی ہے وہ پرولونگ النس میں نہیں جاتی. اس وجہ سے غشی پہ تو یہ چیز اپلائی کرے گی مگر کوما کے اوپر وہ چیز اپلائی نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. کوما کا اعتبار نہیں ہوتا کہ اس سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. برین ڈیڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. ہاں. تو اس میں جو ہے وہ پھر اور اگر وہ اٹھ بھی جائے ایون دین یو آر ناٹ شیور کہ وہ روزے رکھنے کے قابل ہوگا. ٹھیک ہوگی بات. اس لیے اور پھر کوما میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مریض ہے اس کو اپنے آپ پہ اختیار نہیں ہوتا. سو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ اس چیز کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ اگر کوما میں ہو تو پھر شریعت اس پہ اپلائی نہیں کرے گی. کلیئر ہوگی بات. اگر رات کو روزہ رکھنے کی نیت کی، رات سے مراد یہ میں ریفریش کر دوں میموریز، فجر کی جو نماز ہے نا وہ ایکچولی رات کی نماز میں کاؤنٹ ہوتی ہے. دن کی پہلی نماز جو ہے وہ ظہر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی جب ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم اندھیرا ہوتا ہے. سورج نہیں نکلا ہوتا پوری طریقے سے. سورج پورے طریقے سے صرف نکلا ہوتا ہے ظہر کے ٹائم پہ. ٹھیک ہے. تو رات کو روزہ رکھنے کی نیت سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ جب سویا تھا تو اس کی نیت تھی روزہ رکھنے کی کہ میں نے اٹھ کے روزہ رکھنا. ایک یہ چیز ہو گئی. اور ایک یہ چیز ہوگی کہ اس نے سحری کھا لی اور فجر سے پہلے اس نے فجر کی اذان سے پہلے اس نے نیت کر لی تو وہ نیت بھی فیکچولی رات میں ہی کاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو یاد رکھنا کیونکہ فقہ میں یہ جگہ جگہ یہ رکھا ہے کہ رات کو روزہ رکھنے کی نیت. وہ کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ یہ رات کو کون سا نیت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مگر اگر رات کو روزہ رکھنے کی نیت کی مگر سحری سے پہلے غشی طاری ہو گئی یا سحری کے بعد غشی طاری ہو گئی اور دن میں ہوش آ جائے یا روزہ رکھا اور دن میں غشی طاری ہو گئی، اگر اس کے لیے روزہ نقصان دہ نہ ہو تو پھر روزہ پورا کرے گا. اگر نقصان دہ ہو تو افطار کر سکتا ہے. یعنی افطار اب یہ یاد رکھنا جب ذکر آئے مغرب کے وقت پہ افطار کا تو اس کو ہم نارملی کہتے ہیں روزہ کھولنا. ٹھیک ہے. اور اگر آئے کہیں پہ ذکر کہ جی دن میں افطار کر لیں تو اس کا مطلب روزہ توڑنا. ٹھیک ہے. فطر دونوں میں استعمال ہوتا. دیٹ از ٹو بریک دیٹ فاسٹ. کلیئر. اچھا. اب اس میں ہے کیا کہ نمبر ایک پوزیشن یہ ہے کہ اگر اس نے رات کو سحری کی نیت کی روزہ رکھنے کی مگر سحری کرنے سے پہلے اس پہ غشی طاری ہوگی. نمبر ایک. نمبر دو، اس نے سحری تو کی مگر اس کے بعد اس پہ غشی طاری ہوگی. ٹھیک ہے. نمبر تین، دن میں ہوش آ گیا. جب وہ غشی طاری ہوگی دن میں ہوش آ گیا. ٹھیک ہے. یعنی صبح فرض کریں فجر کا ٹائم 5 بجے ہے فرض کر لیں، اس نے 4:30 پونے 5 بجے سحری کی، اس کے بعد اس پہ غشی طاری ہوگی، بے ہوشی طاری ہوگی. اب صبح 9 بجے وہ اٹھ گیا، ہوش میں آ گیا. ٹھیک ہے. یہ وہ سینیریو ہے. یا روزہ رکھا اور دن میں غشی طاری ہوگی، یعنی اس نے روزہ پورا رکھا، سحری بھی کی، فجر کی نماز بھی پڑھی، اس کے بعد دن میں جو ہے اس میں غشی طاری ہوگی. اس سارے سینیریو میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا. ٹھیک ہے. نیت کی سحری نہیں کی تب بھی، نیت کی سحری کر کے اس کے بعد غشی طاری ہوگی تب بھی. اگر دن میں ہوش آ گیا تو چونکہ اس نے سحری کی ہوئی تھی، نیت کی ہوئی تھی، اس کو ہوش آ گیا، اس ٹائم پہ اس کا روزہ ہے. یا دن میں یعنی اس نے پورے لوازمات اس نے روزے کے پورے کیے اور دن میں کسی وقت اس پہ غشی طاری ہو گئی. ان تمام سینیریوز میں اگر روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو وہ روزہ پورا کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ روزہ توڑ دے.
سمجھ گئے بات. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ نہیں جی اس کو, اگر ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے اور ڈاکٹر مسلمان ہو, فقہ نے یہ شرط لگائی ہوئی ہے, وہ اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو نان مسلم ہیں وہ شرارتاً بھی کر دیتے ہیں. یہ جو رویت ہلال کمیٹی والے, یہ ہمارے یہاں بارڈر لائن کی جو شہادت ہے اس کو قبول کیوں نہیں کرتے, اس کی وجہ یہی ہے, اس کی بیسک وجہ یہی ہے, شرارت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ کہ بارڈر لائن ہے, پتہ نہیں اس نے چاند جو ہے وہ دوسرے ملک کی اس میں دیکھا یا اپنے ملک میں دیکھا. ٹھیک ہے. جبکہ وہ جو پشاور والی مسجد ہے وہ کہتے ہیں نہیں بس جی گواہی آ گئی, بات ختم ہو گئی. سو اس لیے اگر وہ مسلمان ڈاکٹر ہے اور وہ بتائے, اس کو پتہ ہے کہ روزہ توڑنا اس کا کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اور وہ پھر بھی یہ کہے کہ نہیں روزہ کنٹینیو نہ کرے تو پھر نہ کرے. ٹھیک ہے. لیکن اگر دیکھے کہ آئی فیل فٹ تو پھر روزہ کنٹینیو کرے, پورا کرے. یہ تب ہے جب مریض کو یاد ہو کہ اس نے نیت کی تھی یا روزہ رکھا تھا, اس صورت میں وہ اسے کنٹینیو کر لے, اگر اس کے لیے طبیعت پہ جو ہے اس کے لیے خرابی پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر رات کو روزہ رکھنے کی نیت کی مگر سحری سے پہلے غشی طاری ہو گئی, یہ وہی سینیریو ہے جو ہم نے اوپر کیا. ٹھیک ہے. مگر مغرب سے پہلے ہوش نہ آیا, یہاں تو تھا نا کہ دن میں غشی طاری ہوگی, دن میں ہوش آ گیا. ٹھیک ہے. یہاں یہ ہے کہ سارے سینیریو جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں اس میں روزہ تو ہو گیا شروع اس کا, لیکن اس کو مغرب سے پہلے ہوش نہ آیا, تو جس دن وہ بے ہوش ہوا تھا اس دن کا روزہ مکمل مانا جائے گا. ٹھیک ہے. اور بقیہ جتنے دن بھی بے ہوش رہا اتنے دنوں کے روزے قضا کرے گا, یعنی باقی 11 مہینوں میں اس کو پورا کرے گا. یہ بھی تب ہوگا جب مریض کو یاد ہو کہ اس نے روزہ رکھا تھا, یا ایٹ لیسٹ اس نے رات کو روزہ رکھنے کی نیت کی تھی, لیکن بے ہوشی نے اس کو سحری کھانے کی مہلت نہیں دی. سمجھ گئے بات. سو یہ یاد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر اسے یاد ہے تو فائن انف, یاد نہیں ہے تو پھر روزہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اسے یاد ہو کہ اس نے نیت نہیں کی تھی تو اس صورت میں اس کی صحت میں کوئی شک نہ ہوگا اور اس پر قضا کرنا واجب ہو جائے گی. اسی صورتحال کا اطلاق مسافر پہ بھی ہوگا. اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ اسے یاد ہے کہ اس نے نیت نہیں کی تھی, اس کا مطلب ہے کہ اس کا دماغ کام کر رہا ہے, میموری اس کی انٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر قضا کرنا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہو گئی جی بات. جہاں تک تعلق ہے اس مسافر کا جس کو روزہ نقصان نہیں پہنچاتا, تو اسے چاہیے کہ روزہ قضا نہ کرے. ٹھیک ہے. اور اس کو الصلاح, یہ ٹرم ہے, دھیان کرنا. ٹھیک ہے. مناسب راستہ, مصلحت پر محمول کیا جائے گا, کیونکہ اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ اسی پہ واپس آتا ہے کہ سفر میں اب آپ نے سفر شروع کر دیا, روزہ آپ نے رکھا ہوا, تو اگر سفر میں آپ پہ یہ وقت نہ آئے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی میری اب جان کو خطرہ پڑ گیا, تو اس ٹائم سے پہلے تک روزہ توڑنے سے پرہیز کریں. یہ رخصت نہیں ہے کہ آپ نے روزہ شروع کر دیا اور سفر میں آپ نکل پڑے اور آپ یہ کہیں کہ سفر میں تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لہٰذا میں نے جو رکھا میں توڑ بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی رخصت نہیں ہے, سمجھے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کی جان پہ بن آئے, تب صحابہ نے بھی تب ہی افطار کیا روزہ دن میں. ٹھیک ہے. اس صورت میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس پہ کفارہ کوئی نہیں ہوگا, لیکن بے وجہ توڑنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے.
بعض نے کہا ہے کہ مسافر کا رات کو اگلے دن کے روزے کی نیت کرنا ظاہر نہیں ہے، لہذا غشی کے معاملے میں روزہ چھوڑنا ممنوع ہوگا اگر اسے روزہ نقصان نہ پہنچاتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہے، نیت کرنا ظاہر نہیں ہے، کیونکہ یہ فقہ ہے، دھیان کرنا۔ تو بار بار یہ لفظ کہتا ہوں کہ دھیان کیا کرو، یہ فقہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا الفاظ بے وجہ نہیں ہوتے۔ نیت کرنا ظاہر نہیں ہے کا مطلب ہے کہ ثبوت کوئی نہیں ہے اس کا نیت کا۔ ٹھیک ہے، یہ اس نے کی بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی کی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فتویٰ جو ہے وہ اس پہ دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ یہ کنفرم ہو کہ اس نے نیت کی ہے یا نہیں کی ہے، اور اسی لیے اوپر کے جو سینیریوز ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب مریض کو یاد ہو۔ ٹھیک ہے، یاد ہونے کی صورت میں، اس لیے یہاں یہ کہا گیا کہ نیت کرنا جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے۔ وہ خود کنفرم کرے دین اٹس اوکے، اگر وہ کنفرم نہیں کر پاتا تو ہمارے پاس اور کوئی اس کا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ یہ کہہ سکیں کہ ہانی سے نیت کی تھی۔ ٹھیک ہے، سید ابن عابدین شامی یہ کہتے ہیں کہ یہ ممانعت غیر ظاہر ہے اس مسافر کے لیے جس نے غشی طاری ہونے سے پہلے روزہ توڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے پتہ تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ غیر ثابت ہے، غیر ظاہر ہے۔ ہاں، اس پر یہ ممانعت ظاہر ہے جس نے غشی سے پہلے روزہ رکھا یا سفر میں روزہ رکھنا جس کی عادت تھی، اس کے لیے یہ ممانعت ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، ثابت ہے اس کے لیے ممانعت، کیونکہ وہ عادی ہے سفر میں روزہ رکھنے کا۔ تو جب وہ روزہ رکھنے کا عادی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سفر کا بھی عادی ہے اور روزہ رکھنے کا بھی عادی ہے، لہٰذا وہ سفر میں روزہ نہیں توڑ سکتا، اس پہ ممانعت ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، جس نے غشی سے پہلے روزہ رکھا اس پہ بھی ممانعت آ جائے گی کہ وہ جب ہوش میں آئے واپس تو پھر روزے کو کنٹینیو کرے، اور پرنسپل وہی ہے کہ اگر اس کی صحت اجازت دیتی ہے تب۔ ہاں، اگر روزہ کنٹینیو کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر ایک چیز جو انہوں نے یہاں ڈسکس نہیں کی ہوئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب غشی طاری ہوتی، جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پانی پلا دو۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ جنہوں نے پانی پلایا پھر ان پہ یہ واجب ہے کہ جب وہ مریض اٹھ کے بیٹھے تو اسے بتایا جائے کہ تجھے ہم نے پانی پلایا تھا۔ سمجھ، کیونکہ پانی پینے، اب اس میں پھر 2 مسائل آ جاتے ہیں، کیونکہ اس نے خود تو پانی نہیں پیا، ٹھیک ہے، اور ہوش میں نہیں پیا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر اس سائڈ کو دیکھا جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کی جو بیس بنے گی وہ حدیث بنے گی کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے کھلایا پلایا، اور جو بھول کے کھانا پینا ہوتا ہے نا وہی اس کی بیس بنے گی۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ پھر بھی روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے بات، لیکن وہ یہاں انہوں نے ڈسکس نہیں کیا وہ اس کو، لیکن یہ تم لوگ یاد رکھنا ہے اس بات کو۔ مندرجہ بالا تمام صورتیں رمضان کے روزوں کی ہے، کیونکہ نفلی روزہ جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نفلی روزہ شروع کر دیا وہ ٹوٹ گیا تو اس پہ تو کفارہ نہیں ہوتا، کفارہ صرف رمضان کے روزے پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سو کفارے کا تو اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے، تو لہذا وہ بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ لیکن اگر غشی اس شعبان میں طاری ہوئی اور رمضان پورا اسی عالم میں گزر گیا تو پورے ماہ رمضان کی قضا کرے گا، کیونکہ شعبان میں رمضان کی نیت صحیح نہیں ہوتی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے جو ہم نے اوپر ابھی ڈسکس کیا کہ جس دن وہ بے ہوش ہوا تھا اس دن کا روزہ مکمل مانا جائے گا اگر اس نے نیت کی ہوئی ہے، سمپل اگر نیت بھی کی ہوئی ہے، یہ والی سحری نہیں بھی کی لیکن اس کی نیت تھی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو اس کا وہ روزہ مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شعبان میں رمضان کی نیت ہو نہیں سکتی، یعنی شعبان چل رہا ہے اور آپ کے جی میں نے روزے رمضان کے رکھنے، تو وہ نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ ایک روزہ بھی جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا، پورے ماہ یہ جو ہے پورے ماہ رمضان کی قضا کرے گا۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ یہ غشی اگر پورے مہینے رہے، جو کہ نارملی نہیں رہتی، لیکن انہوں نے دے دیا کہ اگر پرابیبلٹی کے طور پہ دے دیا کہ اگر ایسا ہو جائے
تو پھر یہ ہے کہ پورے ماہ رمضان کی وہ قضا کرے گا۔ اب آیت ہے جنون، جو ہم نے حدیث شریف یاد ہو کہ 3 لوگوں پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ ایک مجنون جب تک وہ اپنی نارمل حالت میں واپس نہ آ جائے، ایک سویا ہوا جب تک وہ اٹھ نہ جائے، اور ایک بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سو اس کی بیک گراؤنڈ یہی ہے۔ جنون اگر پورے ماہ پر محیط نہ ہو تو گزشتہ دنوں کی قضا کرے گا، اگر پورے رمضان پر محیط ہو تو مطلقاً قضا نہیں کرے گا۔ یعنی اس پہ جنون طاری ہو گیا، وہ اپنے حال سے بے حال ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو اپنا کوئی ہوش نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ یہی حال قومے والے کا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ فرض کریں کہ وہ 2 رمضان کو اس پہ جنون طاری ہو گیا، اور وہ جو ہے 12 رمضان کو وہ اپنی نارمل حالت میں آ گیا، جنون دور ہو گیا، تو یہ جو 8 دن ہیں، ٹھیک ہے، 8 دن کی وہ قضا کرے گا رمضان کے بعد، یعنی وہ دوبارہ 8 روزے جو ہے اس پہ رکھنا واجب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پورے رمضان وہ جنون کی حالت میں ہی رہا تو پھر وہ قضا نہیں کرے گا، کیونکہ اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ اتنے دن جو ہے اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوگی۔ جب شریعت لاگو نہیں ہوئی تو پھر روزے بھی اس پہ فرض نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ان تمام اوقات پر محیط ہو جن میں روزہ رکھنا ممکن ہے تو مطلقاً قضا نہیں کرے گا۔ وہ 2 ٹائم ہوتے ہیں، ایک فجر سے پہلے اور ایک جو ہے نصف النہار سے پہلے تک نیت کر لے بغیر کھائے پیے تو روزہ شروع سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سو کے اٹھا، فجر گزر گئی تھی، اس نے سینڈوچ کھایا، اس نے کہا چلو اب میں نیت کر لیتا ہوں روزے کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، سو کے اٹھا، بے شک وہ وقت گزر گیا تھا تو وہ نصف النہار سے پہلے، زوال سے پہلے وہ نیت کر لے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سو یہ 2 ٹائم ہوتے ہیں جس میں روزہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ان 2 اوقات میں جنون جو ہے وہ طاری ہو، ٹھیک ہے، تو پھر مطلقاً روزہ قضا نہیں کرے گا۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ وقت جس میں روزہ شروع کرنا ممکن ہے طلوع فجر صادق سے لے کر اداء الکبریٰ یعنی نصف النہار، جو بھی بات سمجھائی ہے، اس سے پہلے کا وقت، جبکہ دعویٰ اور اس کے ماہ بعد کے اوقات میں روزہ شروع کرنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال کا وقت گزر گیا، آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کا روزہ رہ گیا، لیکن آپ پہ یہ واجب ہے کہ آپ احترام رمضان میں کھائے پیئیں گے نہیں مغرب تک، اور پھر روزہ بعد میں دوبارہ رکھیں گے بھی۔ یہ نہیں کہ میں نے کھایا پیا نہیں تو روزہ ہو گیا میرا۔ جبکہ رات میں جو چیز موجود ہوتی ہے وہ صرف نیت ہے، روزہ شروع کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کو جو غشی والا اس کو تو اجازت اس لیے ملی کہ نیت اس نے تو کر لی تھی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، لیکن غشی کی وجہ سے اس کو موقع نہیں ملا، تو اس لیے اس کی نیت کو کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے کہ اس نے نیت تو کی تھی نا اپنی، ٹھیک ہے۔ وہ پڑھنے والی نیت نہیں، یہ نیت کہ میں نے یار روزہ رکھنا، بس اتنی سی بات ہے۔ اسی وجہ سے اگر مجنون کو رات یا زوال کے بعد دن کے آخری حصے میں فاقہ ہو تو اس پر اس دن کے روزے کی قضا واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر طلوع فجر سے لے کر نصف النہار کے درمیان کسی وقت بھی جنون نہ ہو تو روزہ رکھنا واجب ہوگا، اور نہ رکھا تو اس کی قضا بھی واجب ہوگی۔ یعنی بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جس وقت میں روزہ ویلڈ ہوتا ہے رکھنا، شروع ہونا ویلڈ ہوتا ہے، اس وقت میں اس پہ اگر جنون نہیں ہے نا تو پھر قضا واجب ہوگی، اور اس دن اسے روزہ رکھنا واجب ہوگا، اس دن بغیر کھائے پیے پھر رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہ رکھا تو پھر قضا واجب ہوگی اس کی۔ اگر ماہ رمضان کے دوران کسی بھی وقت ایسا فاقہ ہو جائے جس کے بعد جنون واقعہ نہ ہو تو ان تمام روزوں کی قضا لازم ہوگی جو کہ حالت جنون میں چھوڑیں گے۔ یہ سمپل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اب اس کا جنون واقعہ نہیں ہونا تو پورا وہ جو پچھلے روزے رہ گئے تھے وہ رکھے گا دوبارہ،
ہیں، ہاں وہ نہ اگر ماہ رمضان کی پہلی رات کو افاقہ ہو جائے، ماہ رمضان کی پہلی رات کون سی ہے؟ جس رات میں تراویح شروع ہوتی ہے. بس سمپل بتا دیا، جس رات میں تراویح شروع ہوتی ہے وہ رمضان کی پہلی رات ہے، بس سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے، چاہے وہ 29 شعبان کے بعد ہو، چاہے وہ 30 شعبان کے بعد ہو. اور پھر دن میں جنون لاحق ہو جائے جو پورا رمضان جاری رہے تو بالاتفاق اس رات کے دن یعنی پہلے روزے کے سوا تمام مہینے کی قضا کرے گا، کیونکہ مرض سے فاقہ کی امید ہے. یہ مسئلہ متفق علیہ ہے. یعنی وہ جو تراویح والی رات تھی نا، پہلی تراویح والی رات، اس میں اس کو جنون لاحق نہیں تھا، وہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے، پھر دن میں جنون لاحق ہو جائے جو پورا مہینہ رہے. ٹھیک ہے، تو بالاتفاق اس رات کے دن یعنی پہلے روزے کے سوا، یعنی پہلا روزہ جو ہے وہ مانا جائے گا اس کا، کیونکہ اس کی نیت تھی روزہ رکھنے کی. ٹھیک ہے، تمام مہینے کی قضا کرے گا. ٹھیک ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کیونکہ مرض سے افاقے کی امید ہے. وجہ کیا ہے کہ افاقہ اس کو ہوا ہے، سمجھے؟ پہلی رات کو اس کا افاقہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پورے مہینے میں کسی وقت بھی افاقہ ہو سکتا ہے، یہ امید رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ٹینڈنسی یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتا. پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جنون اور اصلی اور بالغ ہونے کے بعد لاحق ہونے والے جنون میں فرق کیا ہے. جنون اصلی اور بالغ ہونے کے بعد لاحق ہونے والے جنون، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جنون اصلی یہ ہے کہ بچہ جنون کے ساتھ بالغ ہو، یعنی اس کو یہ بیماری تھی اور وہ اسی حالت میں جو ہے وہ بالغ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ جنون اصلی ہے. جنون اصلی کی صورت میں مریض کو بچے کے ساتھ لاحق کیا جائے گا، لہٰذا اس سے خطاب معدوم ہو جائے گا، یعنی اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوگی. یہ فقرہ ذہن میں رکھنا، جب فقہ میں آئے خطاب تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ شریعت لاگو کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ورڈ یہ والا مخاطب بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی مخاطب جو ہے، اور پھر وہ مکلف ہو جاتا. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ لہٰذا اس سے خطاب جو ہے وہ اس سے خطاب معدوم ہو جائے گا، یعنی اس پر شریعت کا اطلاق ختم ہو جائے گا. لیکن جب عاقل کی حیثیت سے بالغ ہو پھر مجنون ہو جائے تو معاملہ جو ہے وہ مختلف ہوگا. جب اس کی ہسٹری معلوم ہے کہ اس بچے کو جنون کی بیماری تھی، بچپن سے بیماری ہے اس کو، ٹھیک ہے، پھر وہ بڑا ہو گیا، تو اب جو اس کی ہسٹری ہے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا. اب اس پہ جب جنون طاری ہوگا تو وہ اس کو کہیں گے جنون اصلی. لیکن ایک بچہ جو ہے جس کی ہسٹری میں یہ چیز ہی نہیں ہے کہ اس پہ کبھی جنون طاری ہوا ہو، اور وہ بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد اس کو جنون طاری ہوا، تو یہ جنون اصلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا معاملہ مختلف ہوگا، اس کا معاملہ جو ہے مختلف ہوگا. یہ 3 کتابیں ہیں، شعب العالیہ اور میں البرہان سے، اور اس میں المبسوط سے مروی ہے. کریکٹڈ قول کے مطابق، قول کے مطابق مجنون اصلی پر گزشتہ عرصے کی قضا نہیں، یعنی افاقہ سے پہلے جو ایام گزر چکے ہیں ان کی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سید ابن عابدین شامی کے مطابق جب جنون پورے ماہ کو معید ہو تو بغیر کسی اختلاف کے مطلقاً قضا نہیں کرے گا. یہ اب فتاویٰ کا فرق ہے، اس والے کا متفقہ علیہ، اور یہ یہاں یہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ انہوں نے کہا نہیں کرے گا. یہ متفقہ علیہ مسئلہ ہے، اڈاپٹ اس کو کیا جاتا ہے. لیکن یہاں جو ہے انہوں نے یہ جو فتویٰ دیا ہے، کیونکہ بتانا بھی سکھانا بھی تو ہے نا، رٹا لگواؤں یا سکھاؤں؟ ہاں، سیکھنا ہے. یہاں لکھا ہوا ہے مسئلہ متفق علیہ، یعنی اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا ہوگا، تو لہذا یہ تو رہے گا ایز اٹ از. ٹھیک ہے، یہ والا جو فتویٰ ہے، یہ والا یہ اس کے مخالف ہے، اور یہ اس کے مخالف ہے. جہاں فرق کیا گیا ہے کہ
جنون اصلی میں اور وہ جو جنون جو کہ بعد میں ہو جائے اس میں فرق کیا گیا. ٹھیک ہے. تو ابن عابدین شامی یہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی اختلاف کے، یعنی آپ جنون اصلی اور بالغ ہونے کے بعد والے جنون میں فرق نہیں کریں گے. آپ اگر وہ جنون پورے مہینے پہ ہے، پورے ماہ رمضان پہ ہے، تو پھر وہ قضا نہیں کرے گا، چاہے اس کو جنون اصلی ہے یا جنون وہ جو ہے اڈلٹ حالت میں جو اس کو جنون لاگو ہوا وہ. ٹھیک ہے. سو یہ اپلیکیبل ہے، یہ اپلیکیبل ہے. یہ اپلیکیبل اس صورت میں ہے کہ جہاں پہ فاقے کی امید ہو، اور یہ اپلیکیبل اس صورت میں ہے کہ جہاں پہ آپ یہ ڈسٹنگوش نہیں کریں گے کہ اس کا جنون کون سا والا ہے. بس جنون ہے، جنون ایز اٹ از ہے، تو لہٰذا وہ مطلقاً قضا نہیں کرے گا. اور ان میں جو مین ڈفرنس ہے وہ یہ والا ہے کہ وہاں پہ افاقہ جو ہے وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ بڑی مشکل گیم، بال گیم ہے جس کو کہتے ہیں محاورتاً اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ بال گیم فقہ کو سمجھنا. اس لیے تو اس کو فتاوی شامی کو عادت کوئی نہیں ڈالتا. اب یہاں پہ جو گرین ہم نے ڈیوائڈر لگا دیا وہ یہ اس لیے لگایا کہ یہ وہ روزوں کا حال تھا جو کہ اللہ کی طرف سے واجب کیے گئے. اب یہاں سے جو آگے سے شروع ہوگا معاملہ وہ ان روزوں کا ہوگا جو کہ بندہ اپنے واجب کرتا. ٹھیک. نظر کے صحیح ہونے کی شرائط، نظر کے روزے، نظر منت. اچھا جی، نظر ہے کیا؟ نظر یا منت یہ تو سب کو معلوم ہے. یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے نا تو میں یہ کروں گا. نظر یا منت وہ معنی جو آپ کر سکتے ہیں، یہ واجب ہو جاتا ہے. یس، اللہ کا فرمان ہے اپنی منتیں پوری کرو. یس، ویری کیئرفل. وہ کافی ہے، نیت اچھی صاف اور اچھے طریقے سے پڑھ لیں وہ کافی ہے. نظر زبان کا عمل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے کہ وہ معصیت نہ ہو جیسے شراب پینا، اور نہ ہی وہ فی الحال واجب ہو جیسے روزہ یا نماز کی نظر مانی جو دونوں پہلے ہی اس پر واجب تھے. یعنی وہ کہ میرا یہ کام ہو جائے مغرب کی نماز پڑھوں گا، وہ مغرب کی نماز تو تیرے پہ پہلے ہی واجب ہے. ٹھیک ہے. یا جی میں رمضان میں پہلے روزے نہیں رکھتا تھا، میں اب روزے رکھوں گا اگر میرا یہ کام ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی، وہ روزے پہلے ہی واجب ہے تمہارے پہ، تو وہ اس کی نظر نہیں ویلڈ ہوگی. اور نہ ہی عذرو انجام واجب ہو جیسے روزہ اور نماز جو اس پر عن قریب واجب ہوں گے، یعنی ابھی وہ اس پہ واجب نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. یعنی فرض کریں خاتون جو ہے وہ پاک حالت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، حیض میں ہے یا نفاس میں ہے، وہ کہے کہ جی میں جیسی میں ٹھیک ہوگی تو میں نماز جنہ میں ریگولر پڑھنا شروع کر دوں گی. یہ منت نہیں ہے. وہ آلریڈی اس کے اوپر جو ہے وہ جب وہ پاک ہوگی تو اس پہ واجب ہو جائے گی سارا کچھ. نظر کی جنس واجب لعین ہی میں سے ہو، یعنی فعل شرعی جو مکلف کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. واجب لعین ہی جو اپنی اصل میں واجب ہو، نظر کی جنس وہ ہونی چاہیے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کام جو کہ ایکچولی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے یا اللہ کے حکم کے تحت کیا جاتا ہے. سمجھ؟ جو اللہ نے آپ پہ واجب کیا ہوا نا لعین ہی، کہ وہ اللہ کی طرف سے آپ پہ واجب ہو. جس طرح نماز واجب ہے تو آپ فرض نماز کی تو نظر نہیں مان سکتے نا، تو لہٰذا آپ نفل مانتے ہیں. ٹھیک ہے. روزہ آپ پہ اللہ نے واجب کیا ہوا ہے، رمضان کے روزے کی نظر نہیں ہوگی مگر آپ نفلی روزے کی نظر مان سکتے ہیں. آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے. ہاں ہوتی، ہاں ہوتی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، تم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے. ٹھیک ہے. سو آپ یہ نظر مان سکتے ہیں کہ اللہ میرا ایک کام کر دے تو میں 100 مساکین کو کھانا کھلاؤں گا. ٹھیک ہے. سو یہ بھی ٹھیک ہے، بالکل بات ہے. قربانی آلریڈی واجب ہے، ایکسٹرا آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ پہ واجب نہیں ہے
لیکن وہ ایسی جنس میں جس طرح بھی بتایا نماز واجب ہے، روزہ نماز فرض ہے، روزہ واجب ہے، اسی طریقے سے. اور آپ کہیں کہ جی میرا یہ ہو جائے میں کسی کو حج پہ بھیجوں گا، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حج جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے، تو لہذا آپ اس کی نظر مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ میں کسی غریب کو مستحق کو میں حج پہ بھیجوں گا، یہ نظر ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا قبیلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو واجبات ہیں اس میں سے شامل ہے. ٹھیک. اچھا اس میں یہ بات ابھی سمجھ میں آ جائے گی، کلیئر ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی یہ منت مانے کہ جی میرا یہ کام ہو جائے تو میں جا کے نا داتا صاحب چراغ جلاؤں گا، یہ نظر نہیں ہے، یہ منت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یا یہ کہ جی میں داتا صاحب کے نام کی دیکھ دوں گا، نہیں. یہ مانی جا سکتی ہے منت کہ یا اللہ میں تیری راہ میں تیرے نام پہ مساکین میں کھانا تقسیم کروں گا، لیکن تقسیم کروں گا داتا صاحب جا کے، یہ ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کلیئر نہیں ہوئی؟ سب کا رجوع اللہ، کیونکہ نظر اور منت صرف اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے، مخلوق کے لیے نہیں مانی جا سکتی. کوئی نہیں، وہ سیم ہے، ایک چیز ہے. لیکن جو فقہ میں ہے وہ نظر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. حج والی بات ہے وہ بھی کہ اگر اس کو اپنے اوپر حج فرض ہے پہلے خود کرے نا، پہلے خود کرے. ٹھیک ہے. وہ تو اس میں بھی وہ یہ صورت ہوتی ہے کہ اگر اس نے خود نظر مان لے وہ کہ جی میں نفلی حج کروں گا، تو پھر اس پہ یہ ہے کہ پہلے اپنا جو فرض اس پہ تھا پہلے وہ کرے. لیکن اگر کسی کو بھیجنا ہے تو اس میں نہیں یہ آتا، خود اجنبی کیا ہو کسی اور کو بھیج دے، وہ نظر کا معاملہ ہے. اگر وہ یہ کہے کہ جی میں خود نفلی حج کروں گا بطور نظر، تو پھر اس پہ لازم یہ ہے کہ وہ پہلے فرض جو اس پہ تھا پہلے وہ کرے، پھر اس کے بعد وہ کر سکتا ہے. وہ نہیں کر، وہ ٹھیک ہے بھیج دے وہ، کیونکہ وہ نظر ہے اس کی، نظر ہے اس کی، نظر ایک علیحدہ چیز ہے. سمجھے؟ میں وہ بتا رہا ہوں کہ اگر نظر اپنے لیے مانے کہ میں کروں گا، ٹھیک ہے، تو پھر پہلے اپنا فرض پورا کرے. ٹھیک ہے جی. تو وہ نظر نہیں ہے، خلق کے لیے نہیں ہو سکتی، مخلوق کے لیے. سمپل ایز دیٹ. ایصال ثواب کے لیے ہو سکتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن جو نظر ہے وہ نظر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسول عالم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت صوم وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.